یہ کیسی باتیں ہیں؟ نہ صحابہ نے منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ ائمہ اربعہ نے منائی، عرصہ بیت گیا، یہ کہاں سے رسم نکالی؟ ذرا غور تو کرو، دوسرے کے پاس جاؤ، واقعی جی یہ ٹھیک، اچھا دلائل اپنے اپنے، کوئی کہے گا صحابہ نے منائی ہے، کوئی کہے گا صحابہ نے نہیں منائی، کوئی کہے گا فلاں صدی میں تھی، کوئی کہے گا جناب کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اعلیٰ اور افضل ہے، حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ اتنے جمیل ہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے یوم تخلیق میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے، اللہ کو کہتے تھے مجھ کو ایسا بنا، مجھ کو ایسا بنا، آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اسی پر بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ آج حقیقی معنوں میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ نبی جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آئے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نیٹ اٹھائیے، ویڈیو دیکھیے، وہ نبی جو غیر محرم عورت پردے میں سے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے تو نبی کریم آنکھوں پہ ہاتھ کو رکھ لیتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملانا کو دور کی بات غیر محرم کے ہاتھوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نبی کی یہ امت ہے، بھنگڑے عورتیں ڈال رہی ہیں، نیٹ پہ ویڈیو موجود ہے، عید میلاد النبی کا فنکشن ہے، مزار ہے، عورتیں سامنے ناچ رہی ہیں، اور کس پہ ناچ رہی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ وہ نبی جو صحابی کے ساتھ جا رہا ہے، کان میں انگلی دے دی، بہت عرصہ گزر گیا، اشارے سے پوچھا، بانسری بجانے والا چلا گیا، چلا گیا، اشارے سے صحابی سے پوچھ رہے ہیں، کان سے نکال لیا۔ وہ نبی جو بانسری کی آواز سننا نہیں چاہتا، وہ نبی جو طبلے، ستار، گٹار کے بارے میں حرمت کے فتوے لگاتا ہے، وہ نبی جو موسیقی کو حرام کرنے کے لیے آیا، آج اس نبی کا نام ڈھول اور طبلوں میں لیتے ہو اور تمہاری غیرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج اس نبی کے نام کے ساتھ طبلے، باجے، گاجے، ہارن بجاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ نبی جو قافلے کے اندر اونٹ کے گلے میں ڈلنے والی گھنٹی کو توڑنے والا ہو، گھنٹی کی کوئی موسیقی ہوتی ہے؟ گھنٹی کے اندر کوئی سر اور ساد ہوتا ہے؟ وہ نبی جو قافلے کے اندر اونٹ کے گلے میں گھنٹی کو گوارا نہ کرے، تم اس کا نام ڈھول پہ لیتے ہو، تم اس کا نام طبلوں پہ لیتے ہو اور کہتے ہو ہمیں محبت ہے؟ نعوذ باللہ، تم اپنے محبت کے دعووں میں جھوٹے ہو۔ بازار تمہارے پسندیدہ، نبی کریم نے فرمایا زمین کے اوپر سب سے بدترین جگہ بازار ہیں اور زمین کے اوپر سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔ مسجدوں میں تو آنا ہی نہیں، نماز تو ادا کرنی ہی نہیں، لیکن عشق رسول بڑا ہے، محبت رسول بڑی ہے، اور لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ رات سوئے ہوئے تھے، اٹھے، جبریل امین کو ہمراہ پایا، آقا چلیے، کہاں جانا ہے؟ مسجد اقصی جانا ہے۔ اچھا، آقا کو لے کے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ آقا نے مسجد اقصی میں بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، نورانی چہرے، سرخ و سفید چہرے، لمبی داڑیاں، خوبصورت، قابل رشک۔ جبریل امین سے کہا کون ہے؟ آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء دنیا سے چلے گئے تھے، آج معجزانہ طور پر آپ کے اکرام کے طور پر ان کو زمین پہ نازل کیا گیا۔ اچھا، یہ زمین پہ نازل ہوئے کس لیے؟ آقا یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے جبریل؟ جبریل نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے، ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ پھر جبریل نے آقا علیہ السلام کے کاندھے اقدس کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ لوگوں، تم نبی سے محبت کرتے ہو؟ وہ نبی جو 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا ہو، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہو، جس کی ذات اتنی عرفہ ہو، اس کی بات اعلیٰ نہیں، اس کا کلام اعلیٰ نہیں،
اس کا قول اعلیٰ نہیں، اس کا فعل اعلیٰ نہیں، اس کا عمل اعلیٰ نہیں، اس کے اعمال پہ تمہاری صبر نہیں ہوتا، تم نئی نئی دین میں چیزیں ایجاد کرتے ہو، نبی کی سنتیں ختم ہو گئی، تم نے نبی کی ساری سنتوں کو اپنا لیا، تم نے نبی کے سارے اذکار کو اپنا لیا، اور نبی کریم تو اتنا ذکر کیا کرتے تھے، میں دعوے سے کہتا ہوں مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ بھی ان سارے اذکار کو زبانی یاد نہیں رکھتا ہوگا، جتنا ذکر وہ صرف صبح اور شام کو کرتے تھے۔ یہ نبی کریم، ان کا مقام و مرتبہ تم نے بیان کرنا ہے؟ آؤ تم کو بتاتا ہوں نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ابھی چھوٹے تھے، کم عمر تھے، 2 فرشتے آئے، نبوت نہیں ملی ابھی، ہوا نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے، اس کے وزن کے بڑے چرچے ہیں، اس کے مقام و مرتبے کی آسمان پہ دھومے ہیں، یہ بہت بلند پایا ہستی ہے۔ کتنی بلند ہے؟ تخیل کے اندر فرشتوں نے میدان کو قائم کیا، کہا ذرا ایک آدم کے بیٹے کے ساتھ اس کو تولتے ہیں۔ ایک آدم کے بیٹے کے ساتھ نبی کے وزن کو تولا گیا، نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا 1 سے تول رہے ہو؟ یہ تو بڑی اعلیٰ ہستی ہے، 10 سے تولو، 100 سے تولو، 1000 سے تولو۔ میرے نبی کو 1,00,000 آدم کے بیٹوں سے تولا گیا، نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 1 نہیں 10 لاکھ سے تولو، 1 کروڑ سے تولو، 10 کروڑ سے تولو۔ میرے نبی تنہا کو 10 کروڑ سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 1 ارب سے تولو، 5 ارب سے تولو، 10 ارب انسانوں سے میرے نبی کو تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہاں پہ رکیے، انہوں نے کہا یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے، یہ کوئی اور ہی بات ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ یہاں پہ رکیے، غور کیجئے، تعصب کو چھوڑیے، سینوں کو کھولیے، دماغ سے فرقہ وریت اور نفرت کے بیجوں کو مٹائیے۔ میرے نبی کے ساتھ پوری انسانیت تل رہی ہے۔ یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک پلڑے میں سارے رسول موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر رسول کے صحابی موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے شہید موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر امت کے ولی موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی قسم، جب میرے آقا کو پوری انسانیت سے تولا گیا، میرے آقا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ آقا، اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے، اس کے قول کو ترک کر دیا جائے، اس کی گفتار نشست برخاست تقریر کو چھوڑا جائے، تم ہمیں یہ دعوت دیتے ہو؟ تمہاری دعوت نکمی ہے۔ یہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ 2 واقعات تم نے یاد کر کے جانے ہیں، 2 واقعات، صرف 2 بھی کافی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ حضرت ابو بکر مسند خلافت کے اوپر موجود ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور ان کے پاس نبی کا یہ فرمان موجود ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کی اقتداء ہونی چاہیے، ان کی پیروی ہونی چاہیے، ان کی اتباع ہونی چاہیے، یہ فرمان بھی موجود ہے۔ اب چور چوری کر کے آتا ہے، دوسرے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے، متعدد مرتبہ چوری کر چکا۔ حضرت ابو بکر امت کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، ان کے دل میں خیال آتا ہے دوسرا ہاتھ بھی اگر کاٹ دیا رفع حاجت کیسے کرے گا، کھانا کیسے کھائے گا؟ اور نیت کی کیا کہوں، نیت کی باتیں کرنے والوں، یہ نیت بری ہے، یہ نیت بد ہے، اس سے اعلیٰ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ میں ہاتھ نہیں کاٹوں گا، کیوں؟ مجبوری ہے۔ رفع حاجت کیسے کرے گا، کھانا کیسے کھائے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹتا، میں اس کا پاؤں کاٹ دیتا ہوں۔ پاس ہی عمر بیٹھے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، اور مدینے والے کے فتوے کے سامنے تیرا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ اور لوگوں، اللہ کی قسم، کائنات میں نبی کی بات کو چھوڑ کر، نبی کی بات کے مقابل اگر ہم نے کسی کی بات کو ماننا ہوتا تو کس کی بات کو مانتے؟ ابو بکر کی بات کو مانتے، جو افضل الخلائق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد چشم فلک نے اتنا عظیم انسان نہیں دیکھا۔
अगर उसका फतवा नबी के सामने नहीं चल सकता तो तेरे गली के मौलवी का, तेरे मोहल्ले के इमाम का, मोहल्ले का ना भी हो, सबसे बड़े इमाम का फतवा भी गौर करना चाहिए। एक तरफ कहते हैं हम मुकल्लद हैं, हम मुकल्लद हैं, और मुकल्लद हो तो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह से साबित कर दो। इस बारे में मुजतहिद बन जाते हो, बिराह रास्त मसाइल हल करना शुरू कर देते हो। अजीबो गरीब तदादात है। एक तरफ मुकल्लद है जी, मुकल्लद है, मुकल्लद है तो इमाम की मानो। उन्होंने तो इसको कभी सोचा भी नहीं, तब ये तसव्वुर ही नहीं था ये एक बातें क्या। कभी उस दौर में ये तसव्वुर हो सकता था कि कुफार की मुशाबहत की जाएगी। दूसरा वाकया जो आपने याद करना है, हजरत उमर मसनद खिलाफत के ऊपर बैठे ने, खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफा है। खाना काबा से चक्कर लगा, खाना काबा वीरान है। दिल को चोट लगी, कहा यार ये जो अरबी है ना हिजाजी, ये हज के लिए आते हैं, उम्रा भी साथ कर लेते हैं, ये बड़ा काम खराब है, खाना काबा वीरान हो गया। मैं ऐसा करता हूं, नीयत के ऊपर, नीयत का फलसफा फैलाने वालों जरा गौर करो। नीयत उमर की क्या है? खाना काबा वीरान है, आबाद हो जाएगा। मैं हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगाता हूं। हजरत उमर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हज तमत्तो ऐसा हज होता है जो हम पाकिस्तानी भी जाके करते हैं, जाके उमरा करते हैं, फिर एहराम उतार लिया, हज के दिनों में एहराम पहन के हज कर लिया। इसको हज तमत्तो इसलिए कहा जाता है, इसके अंदर उमरे का फायदा भी उठा लिया गया। करने हज गए, उमरा भी कर लिया। हजरत उमर ने कहा मैं हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगाता हूं, क्योंकि खाना काबा वीरान है, इससे उम्दा कोई नीयत हो सकती है, मस्जिद आबाद हो जाए, खाना काबा हरम काबा आबाद हो जाए। लेकिन बात दीन की थी। इधर ऑर्डिनेंस जारी किया, इधर हरकारों ने आके इतला दी। आपके हुक्म की सबसे पहली मुखालफत आपके अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने कर दी। क्या किया है? वो मीकात पे पहुंचा, उसने हज तमत्तो के साथ लब्बैक कहा है और इहराम को बांध लिया। पकड़ के लाओ, हरकारों को दुड़ाया। अब्दुल्ला इब्न उमर जो हमेशा बिछी हुई नजर, झुकी हुई गर्दन, बिछी हुई पलक, सिमटे हुए सीने के साथ आते थे अपने बाप के सामने, आज आ रहे हैं नजरें उठी हुई, सीना तना हुआ, गर्दन अकड़ी हुई। बेटे के बदलते हुए तेवरों को हजरत उमर ने देखा, कहा क्या माजरा है? मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया था और तू मेरा बेटा होकर सबसे पहले मेरी मुखालफत करेगा? सल्तनत का निजाम और नस्ब कैसे चलेगा? सल्तनत के अमूर कैसे चलेंगे? अपना बेटा मेरी बात नहीं मानता। अब्दुल्ला इब्न उमर ने आपका और मेरा अकीदा, आपका और मेरा मनहज, आपका और मेरा नजरिया बयान कर दिया। बाबा एक बात बतलाइए, इस कब्र वाले की बात को माना जाएगा कि आपकी बात को माना जाएगा? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, तूने इतना उम्दा बेटा दिया, जरा सा हिलने लगा था, पकड़ के सीधा कर दिया। उसी वक्त रुजू करते हैं, जिद नहीं की दौरे आदर की तरह, कोले रसूल आ जाए, हदीसे रसूल आ जाए, फरमाने रसूल आ जाए, जी नबी की हदीस तो ठीक है कि बाद भी नाउज़ बिल्लाह सोचने की बात है, ठीक है, लेकिन वो हालात बदल गए हैं, दौर बदल गया है। हमारे मौलवी साहब, हमारे इमाम, लोगों कुछ अल्लाह का खौफ होना चाहिए। अगर नबी के बाद किसी की बात को माना जाता, अबू बकर होते या उमर होते? उमर कौन? उमर। मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो जबरील अमीन जिसके कल्बे अत्थर पे उतरते वो उमर का दिल होता। वो उमर फतवा दे रहा और बेटा कह रहा बाबा आपकी बात को माना जाए कि इस कब्र वाले की बात को माना जाए। लोगों अपने नजरियात को बदलो। दीन के अंदर एक जेर जबर का एक हल्का सा भी इजाफा या कमी या बेशी का नजरिया रखना ऐसे है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तान करना है कि नबी करीम ने पूरा दीन नहीं पहुंचाया, या नेकी की कोई बहुत बड़ी बात थी जो उम्मत से छुपा गए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، دور حاضر کے اندر جتنی خرافات بدعات موجود ہیں ان کی اگر غور کیا جائے تو ایک بنیاد یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دنیا میں نعوذ باللہ آتا جاتا ہے. یہ فلسفہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ اربعہ سے. ایک طویل عرصے تک کبھی فوت شدہ واپس نہیں تھا آیا، لیکن یہ فلسفہ بھی اچانک گھڑا گیا. یاد رکھیے، جو بندہ جنت میں چلا جائے گا، میں آپ کو صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں جانا، کہے گا میں نہیں جاتا. میں کیوں جاؤں؟ بڑی مشکل سے جنت حاصل کیا، نہیں جاتا. اس سے پھر پوچھا گیا جانا چاہتا، نہیں جانا چاہتا. صرف کائنات میں ایک مقام ایسا ہے شہادت کا، جب بھی اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں جانا چاہتا ہے، ہاں اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں. کیونکہ جس وقت میں شہید ہوا، جو پردے کھلے، جو انعامات دیکھے، جو تیرے کرام دیکھے، جو تیری نعمتیں دیکھی، میرا دل کرتا ہے میں بار بار وہ نظارہ کروں. واحد شہید اور شہید یاسین اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، یہ بات بھی سمجھ کے جائیے. یہ جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد ہے بہت سی بدعات اور خرافات کی. جمعرات کو جی آتے ہیں مردہ روحیں آتی ہیں، زمین پہ آتی ہیں جاتی ہیں، یہ صرف پاکستان میں ہی آتی جاتی ہے. اور شہید یاسین کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، یا لیت قومی یعلمون. اللہ ایک مرتبہ بھیج دے واپس، کاش میری قوم جان جائے کہ شہادت کا کیا رتبہ ہے. ایک مرتبہ واپس بھیج دے. اور لوگوں، انبیاء بھی دنیا میں واپس نہیں آتے. نبی کریم کا جو واقعہ یہ معجزے کا ہے. اگر دنیا میں آمد رفت کا سسٹم ہوتا، ایک ہی نبی کافی تھا. آدم آتے واپس جاتے، آتے واپس جاتے، ایکسپیرینس بھی بڑھ جاتا، تجربہ بھی بڑھ جاتا، تبلیغ کا انداز بھی بڑھ جاتا. اور ایک بات معاشرے میں جو پھیلاتے ہیں جی یہ شہید زندہ، ان کو مردہ نہ کو. اس فلسفے کے بنیاد پہ جی شہیدوں کی جو ہوتی ہے نا، شہید آتے جاتے ہیں. ذرا ایک بات، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شہید یاسین التجا کر رہا ہے مجھے واپس بھیجو، اللہ نہیں بھیجتا. لیکن بالفرض ان کی یہ بات من گڑت خود ساختہ مان لی جائے. شہید صاحب واپس آ رہے ہیں اور بیوی نے شادی کر لی. شہید کی بیوی شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کر سکتی ہے. شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. شہید کی بیوی نے شادی کر لی ہے، شہید واپس آ گیا، بیوی نے شادی کسی اور سے کی ہوئی ہے. اور نعوذ باللہ، کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ وہ گھر آیا، بیوی کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے. کیا اللہ اپنے ولیوں کو اس طرح شرمسار کرتا ہے، اس طرح ان کی گرفت کرتا ہے؟ یہ تم نے کہاں سے فلسفہ ڈھونڈا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم، جو دنیا سے چلا جائے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا. ہاں علی بتہ برزخ کی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا برزخ کی زندگی کے بارے میں تم شعور نہیں رکھتے، لیکن شہیدوں کے بارے میں بیان بھی کر دیا. عرش کے نیچے کندیلوں میں ہیں، سبز پرندوں کے کالب میں ہیں، اللہ کا عطا کردہ رزق بھی کھاتے پیتے ہیں. لوگوں، یہ جو فلسفہ جتنا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ نبی کریم کی آخری وصیت سن لو، اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. لوگوں، قبر کو سجدہ گاہ بنانا کیا اسلامی شریعت کا قانون ہو سکتا ہے؟ جو نبی مخلوق کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جائے، وہ لوگوں کو پھر یہ کہے گا میری عبادت کرو. اللہ کہہ رہا ہے کیا انبیاء اسلام لانے کے بعد اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام